اچانک ہی میری نظریں اسفن کی نظروں سے ملیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ چمک میں پہچان سکتی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف میں ہی نہیں ہوں جو اسے پسند کرتی ہوں، بلکہ وہ بھی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے قریب کھڑا ہے اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کی طرف دیکھنا گناہ ہے، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اس کے دوست پر فدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے اسفن میں ایسا کیا تھا جو مجھے بار بار اس کی طرف دھکیلتا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ شروع کے دنوں میں جب اس نے میرے گھر آنا شروع کیا تب میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کی طرف نہ دیکھوں اور خود کو اس سے دور ہی رکھوں، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے نقش بہت خوبصورت تھے اور اس کی آنکھیں بھی بہت دلکش تھیں۔ مجھے شروع سے ہی ایسے لڑکے بہت زیادہ پسند تھے۔ میں جہاں بھی ایسے لڑکوں کو دیکھتی پہلی ہی نظر میں ان کی دیوانی ہو جاتی۔ میری یہ حالت دیکھ کر اکثر میری دوست مجھے کہتی کہ تمہارے شوہر کی زندگی بہت ہی مشکل گزرے گی، کیونکہ جب تم اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کو دیکھو گی تو اسے بہت برا لگے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں دوسرے مرد کو بھی دیکھ لیتی تھی اور اپنے شوہر کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں نے بہانے سے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا بہانہ کیا جائے کہ میں جا کر اس شخص کو بھی دیکھ آؤں جس سے نہ صرف میرے دل کو بھی سکون ملے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملے گی، مگر مجھے ایسا کوئی بھی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر کمرے کے اندر آیا۔ اس کو دیکھ کر میں نے برا سا منہ بنایا۔ یہ انسان مجھے بہت زہر لگتا تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو آج ہی طلاق لے کر الگ ہو جاتی، لیکن یہ ایک امیر آدمی تھا اور میرے تمام اخراجات کو بہت خوش اسلوبی سے اٹھاتا تھا۔ شادی کے دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کے حقوق ادا کیے۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ میری تمام خواہشات اور تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں ہی لگا رہتا تھا۔ اس کی یہ کوشش دیکھ کر اکثر مجھے ہنسی آتی۔ میں دل میں یہی سوچتی کہ چاہے تم جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن اس کے باوجود بھی تم میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ میں اپنا دل پہلے ہی کسی اور کو دے چکی ہوں۔ اس نے مجھے سلام کیا، جس کا میں نے دھیمے انداز میں جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ آج اسفن کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ایک دم ہی خوش ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کسی نے مجھے جنت کی خوشخبری سنا دی ہو۔ میں تیزی سے بستر سے نیچے اتری اور اس سے بے صبری سے پوچھنے لگی کہ کب دعوت ہے اور کہاں پر جانا ہے، کیا وقت ہے، مجھے جلدی سے بتاؤ، مجھے تیار ہونا ہے۔ میں نے کچھ زیادہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اسے کہا، دراصل آج سارا وقت گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے میں بور ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایسے میں تم نے مجھے باہر جانے کی خوشخبری سنا کر میرا دل خوش کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ میری بیوی مجھے صفائی پیش کر رہی ہے۔ اس نے بہت ہی عجیب انداز میں یہ بات کہی تھی۔ اس کا مطلب میں سمجھ گئی۔ مجھے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو میں اسے اپنے رویے کی تفصیل بتا رہی تھی اور وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اس پر چلائی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی۔ اس نے کہا، میری ہمت کی تو تم بات ہی مت کرو۔ جس دن میں نے تمہارا لحاظ کرنا چھوڑ دیا اس دن تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے حقیقت میں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ڈرپوک سا انسان ہے اور وہ کبھی بھی مجھ سے کسی بھی بارے میں سوال جواب نہیں کرے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تمام چیزوں کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اسے جتنا ہلکا لے رہی تھی حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے، لہٰذا میں جلدی سے خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی ابھی وہ غصے میں ہے اور اگر اس وقت اس نے کچھ ایسا ویسا بول دیا تو شاید میں کبھی خود کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ فی الحال میری خاموشی ہی میرے لیے بہتر تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دھیان اپنے شوہر کی طرف سے ہٹایا، کیونکہ میں اپنا موڈ دوبارہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں نے اپنی توجہ دوبارہ سے اسفن کی طرف کر لی تھی۔ میں نے آخری بار اسفن کو ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا اور یہ ایک ہفتہ میں نے کتنی مشکل سے گزارا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ شروع کے پہلے دن تو میں بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، لیکن بیماری میں بھی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں نے اس شخص کے بارے میں نہ سوچا ہو۔ پتہ نہیں اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا جو میں اس کی اس قدر دیوانی ہو گئی تھی۔ میں مسلسل 1 گھنٹے سے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ حرکت بھی میرا شوہر نوٹ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت غصے والا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں اسفن سے زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ شوہر کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ اسے ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے یا اسفن نے اسے بتا دیا ہے کہ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی
تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی خوش ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ تم ابھی تک اس کی بیوی سے نہیں ملی۔ شوہر کی بات سن کر مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ میں اتنے عرصے سے یہی سمجھ رہی تھی کہ اسفند غیر شادی شدہ ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نہ صرف اس کی شادی ہو چکی ہے بلکہ وہ ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ یہ سب جان کر ایک لمحے کو تو مجھے صدمہ لگا، لیکن پھر میں نے بھی خود کو یہ تسلی دے لی اور پرسکون کر لیا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم بھی تو شادی شدہ ہو۔ چاہے میرے شوہر نے مجھے ابھی تک حاصل نہیں کیا، لیکن ہوں تو میں شادی شدہ ہی۔ لیکن میں نے فی الحال اپنے دل کو خاموش کروا لیا۔ ابھی میرا مقصد صرف اور صرف اسفند کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا تو میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی، کیونکہ اب اس کی محبت میں بہت ہی آگے آ چکی تھی۔ شام کے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر پہنچی، جہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی ہمیشہ والی مسکراہٹ آ گئی جس کی میں دیوانی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن پھر جلد ہی خود پر قابو کر لیا، کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور آج کل وہ کچھ زیادہ ہی مجھ میں دلچسپی لے رہا تھا، اس لیے اس کے سامنے میں نے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دوسری طرف جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس قدر خوبصورت انسان کے ساتھ اتنی کالی اور موٹی عورت کو دیکھ کر مجھے واقعی اس کی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ تو میرے جیسی کوئی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بدقسمتی جو اسے اس قدر بھدی اور بدصورت بیوی ملے۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں لگ رہا تھا، وہ بھی بار بار اس سے برے برے منہ بنا کر باتیں کر رہا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس کی ذات سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسے برداشت کر رہا ہے۔ اس کی نظروں میں نے نفرت صاف دیکھ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں اب کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ میں مہمان تھی۔ اسفند میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا اور میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ میں بھی اس کے سوالات کا جواب دینے لگی، کیونکہ میرا شوہر میرے قریب نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں بہت ہی مطمئن انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کو اپنے قریب آتے دیکھا، میں تیزی سے اسفند کے پاس سے ہٹ گئی۔ شکر تھا کہ میرے شوہر نے ہم دونوں کو ایک ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے اپنے پیچھے اسفند کی آواز سنائی دی، جس نے مجھے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر سے کچھ زیادہ ہی ڈرتی ہو۔ میں پلٹ کر اس کی اس بات کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی میرا شوہر میرے پاس آ گیا۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اس غصے کی آخر وجہ کیا ہے۔ پہلے بھی تو میں اس کے ساتھ اس کے دوست کے گھر آئی تھی، لیکن پہلے اس کا رویہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ آج مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا میرا شوہر۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہونے لگا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی میرے قریب رہ رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد سارا وقت میرا شوہر میرے قریب ہی رہا۔ جو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا، میرا شوہر اس کو اتنی بری نظروں سے گھورتا کہ وہ جلد ہی چند لمحے میرے پاس کھڑا رہتا اور پھر پلٹ جاتا۔ مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا کتنے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شوہر بولا، وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اتنا زیادہ تو میرا مردوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے جتنا زیادہ رابطہ تمہارا ہے۔ اب میرا شوہر براہ راست میرے کردار پر بات کرنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایک دم کیا ہو گیا ہے۔ پہلے اس نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس نے پہلے کبھی مجھ پر شک کیا، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ مجھے تم پر یقین ہے، تم مجھ سے بات نہیں کرتی، الگ رہتی ہو، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی میرا سر شرمندگی سے نہیں جھکاؤ گی۔ تب اس کی باتیں سن کر مجھے بہت بیزاریت ہوتی تھی، مگر آج اس کی یہ باتیں سن کر مجھے خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں جتنی دیر اس پارٹی میں رہی، ایک جگہ منہ بنا کر ہی بیٹھی رہی۔ اس دوران مجھے پتا تھا کہ اسفند میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اب مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی تھی، جسے نہ جانے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ میں بس کسی طرح یہ جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ میرے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ اس دوران بھی میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے میرے پورے دن کے حالات کے بارے میں پوچھا، اور نہ ہی اس نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں بات کی۔ اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے جب اس سے خود بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایک ہی بات کی، مجھے تم سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن الفاظ نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، کیونکہ میں ماضی میں اتنے زیادہ گناہ کر چکی تھی کہ مجھے خوف تھا اگر کسی ایک کے بارے میں بھی اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا، جبکہ میں یہ عیش بھری زندگی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے میرا اسفند کے ساتھ رابطہ ہو جائے،
پہلے میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر لوں، اس کے بعد اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور پھر اسفن سے شادی کروں گی۔ لیکن اس کا طور طریقہ بھی روایتی مردوں کی طرح تھا۔ وہ نہ تو مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ بھی باقی مردوں کی طرح سے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس وجہ سے میں اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی اسی چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ قریب ہی میرا شوہر لیٹا سو رہا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اس کی زندگی بہت پرسکون ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے۔ شروع میں نے اسے ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک عجیب سا انسان تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس میں احساس اور جذبات ہیں ہی نہیں۔ میں اسی حیرانگی میں مبتلا تھی کہ کیا جائے۔ سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ سوچا اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنا لوں، لیکن اس سے پہلے ہی موبائل پر بیل بج اٹھی۔ جب میں نے نمبر دیکھا تو وہ ایک انجان نمبر تھا۔ رات کی اس پہر انجان نمبر سے میسج کی وصولی نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں نے جلدی سے میسج کھولا۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پوری پارٹی میں آپ سے حسین لڑکی کوئی نہیں تھی تو اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ میسج پڑھ کر پہلے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر میں سوچنے لگی کہ آخر کون ہو سکتا ہے جو مجھے ایسا پیغام دے سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ آپ کون؟ ارے آپ ہمیں اتنی جلدی بھول گئیں، ہمیں آپ سے اس بے وفائی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ دوسرا میسج پڑھ کر میرے ذہن میں اسفن کا خیال آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ صرف وہی ہے جو مجھے میسج کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آج پارٹی میں نہ تو کسی نے مجھ سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی کسی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا اور اسے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے نام نہ بتایا تو میں آپ کو بلاک کر دوں گی۔ میری یہ ترکیب کام کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کال آنے لگی۔ میں نے جلدی سے والیوم آہستہ کیا اور ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جو اس وقت بھی پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ میں اندازہ نہیں لگا پائی کہ بیل کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہوا ہے یا نہیں۔ خیر میں تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی اور کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے اسفن کی مسکراتی ہوئی آواز تھی۔ اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح خوبصورت تھی۔ مجھے اس کی آواز اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ کیسی ہو پیاری لڑکی؟ اس کی وہ بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار میرا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، ورنہ اس سے پہلے میں بہت سارے مردوں سے باتیں کر چکی تھی، لیکن ان سے باتیں کرنے کے بعد مجھے کبھی بھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جو احساس مجھے اسفن سے باتیں کرتے ہوئے ہوا۔ وہ واقعی ایک جادوئی شخصیت کا مالک تھا جس نے میرے جیسی بگڑی ہوئی لڑکی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، ورنہ میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ مردوں کو اپنے پیچھے لگاتی تھی اور پھر انہیں چھوڑ دیتی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے مجھے اپنے پیچھے لگایا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے یہ لگنے لگتا تھا کہ اس شخص نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے، یہی وجہ ہے جو میں اس کے لیے پاگل ہو جاتی ہوں۔ میں نے اسفن کو جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں پیارے انسان؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا تم بہت چالاک ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس قدر چالاک ہو۔ اس کے بعد وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، جبکہ میں بھی لاپرواہ انداز میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں کمرے سے باہر تو ہوں لیکن میرا شوہر کسی بھی وقت وہاں پر آ سکتا ہے۔ اس وقت مجھ پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا اور وہ نشہ صرف اسفن سے باتیں کرنے کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ احساس مجھے ڈرا دینے والا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے پلٹ کر دیکھوں، کیونکہ اس وقت اس کمرے میں صرف ایک ہی شخصیت آ سکتی تھی اور وہ شخصیت میرا شوہر تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری ساری باتیں سن چکا ہو۔ خوف کے مارے میرے دماغ میں عجیب و غریب باتیں چل رہی تھیں جن کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ بے اختیار میرے منہ سے گہری سانس نکلی کیونکہ وہاں پر ایک چھوٹی سی بلی موجود تھی۔ بلیوں سے مجھے شروع سے ہی بہت نفرت تھی۔ اس کو مارنے کے لیے میں اس کی طرف بڑھی لیکن وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی باہر کی طرف گئی تو سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہاں پر دیکھ کر میں جلدی سے سیدھی ہو گئی اور اسفن کی کال بھی کاٹ دی۔ میرے شوہر نے پوچھا تم رات کی اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو اور کس سے بات کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کے اس انداز پہ میں گڑبڑا گئی، سمجھ نہیں آیا اسے کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہ کہہ دیا دراصل امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس وقت بہن کی کال آئی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ امی کو ہسپتال لے جانا پڑ سکتا ہے۔ میں اسی لیے اسے نصیحت کر رہی تھی کہ وہ اپنے کسی کزن کو کال کر لے۔ میری بات سن کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور تیزی سے میری امی کا نمبر ملانے لگا۔ اسے امی کا نمبر ملاتے دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں اس طرح سے میرا پول کھل سکتا ہے، لیکن شاید اس دن قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ امی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے بہن کا نمبر ملایا تھا، بہن کا نمبر بھی بند تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی میرے گھر فون مت کرو، میری بہن پریشان ہے۔ مجھے پتا تھا میں نے ایک بیوقوفانہ بات کی ہے،
لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے خود کو بے قصور کیسے ثابت کروں۔ چند لمحے کھڑا ہو کر وہ مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے میری طرف آیا اور میرے ہاتھ سے اس نے موبائل چھین لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیا اور اسے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح موبائل لینے کی۔ وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میری ہمت کو تم للکارو نہیں، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ ابھی تمہارے سامنے تمہاری۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا اور پھر اس نے انگلی اٹھائی اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، مجھے آج کل تمہاری حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ جس دن مجھے تمہارا پتہ چل گیا کہ تم کس طرح کے کاموں میں ملوث ہو، اس دن مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون ہے جو میرے شوہر کو میری شکایت لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو میں ایسی ہی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ کبھی کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ میرا موبائل بھی کبھی اسے نہیں چھیڑا تھا، اسے میرے موبائل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ مجھے تم پر یقین ہے، مگر اب اچانک سے ہی وہ بہت بدل گیا تھا۔ اگلے دن جب میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تو وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس طرح کی حرکتوں میں مت پڑو، ورنہ اپنا نقصان کرو گی۔ اب اسے تم پر شک ہے، جس دن اسے تم پر یقین ہو گیا تو وہ تمہیں چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ امی خدا کے لیے مجھے ڈرائیں نہیں، میں پہلے ہی بہت خوفزدہ ہوں۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے چھوڑنے کے بعد مجھ سے یہ ساری سہولتیں چھن جائیں گی، یہ اتنا بڑا گھر اور یہ اتنی زیادہ گاڑیاں، میں یہ آسائشیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن میں اپنی عیاشی بھی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سب کچھ کرتی رہوں اور وہ مجھ سے کبھی سوال نہ کرے۔ امی نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اگر اس نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے تو وہ بھی تم سے کچھ چاہتا ہے جو تم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ چلو یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ تم اس کی عزت نہیں کرتی، نہ ہی اس کے کام کرتی ہو اور نہ ہی اس کی بات مانتی ہو، بلکہ تمہاری تو حرکتیں ہی بہت مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کوئی شوہر کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے؟ امی ٹھیک ہی بات کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسفند کے ساتھ رابطے میں بھی رہوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں ساری زندگی دھول جھونکتی رہوں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اس دن جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں نے نہ صرف اس کے لیے کھانا تیار کیا بلکہ اس سے بہت پیار سے بات بھی کر رہی تھی۔ میرا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے، جسے میں نے اچھی طرح سے محسوس کیا۔ وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھا تو میں اس کے سامنے کھانا رکھنے لگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے یہ بات بہت ہی خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ ویسے تو اس کی خوشگواریت مجھے ہمیشہ ہی زہر لگتی تھی، کیونکہ میرا یہی دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی بات نہ کرے، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی۔ میں اپنے شوہر کا شک ختم کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس سوچا آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا لوں۔ میرا شوہر بہت خوش ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ وہ اس وقت بہت معصوم لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہوں، لیکن پھر میری خود غرضی مجھ پر حاوی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے یہ خیال اپنے ذہن سے نکالا۔ رات کے وقت بھی سونے سے پہلے میں نے اسے دودھ کا گلاس دیا اور اس میں نے نیند کی گولیاں ملا دی تھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ روز رات کو میرا شوہر مجھے آ کر پکڑے۔ اسے دودھ کا گلاس دینے کے بعد میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ لیٹ گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ سو گیا۔ اسے سوتا دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اس کے دودھ میں 2 نیند کی گولی ملائی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کافی دیر تک نہیں اٹھے گا۔ اب وہ ٹائم میرا تھا۔ اسفند کے بارے میں سوچ کر ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی میں آج اس سے ساری رات باتیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے کال ملائی۔ اس نے پہلی ہی بیل پر
کال اٹھا لی اور منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے میں 2 دنوں سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں، مگر تم ہو جسے میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے معذرت کی اور کہا، تمہیں پتہ تو ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ میرا شوہر بھی ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم سے بات نہیں کر سکتی۔ دن میں تم مصروف ہوتے ہو اور شام میں مصروف ہوتی ہوں۔ اسفن نے مجھ سے پوچھا، تم اس کو نیند کی گولی کیوں نہیں دیتی تاکہ ساری کہانی ہی ختم ہو جائے؟ اس کے بعد پہ میں ہنسی اور میں نے اسے بتایا کہ فکر مت کرو، آج میں نے یہی کام کیا ہے۔ میری بات سن کر بولا، میں تو تمہیں بہت چالاک سمجھتا تھا، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہو۔ جب وہ مجھے چالاک کہتا تھا اس کا لہجہ ایک دم بدل جاتا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، لیکن ابھی اس بارے میں اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی ابھی ہم دونوں کا ایسا کوئی مضبوط تعلق نہیں بنا تھا اور نہ ہی اس نے ابھی تک مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا فضول تھا۔ اس رات میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی موٹی اور بدصورت بیوی سے شادی کیوں کی، جبکہ تم اتنے خوبصورت ہو، تم چاہو تو تمہارے ایک اشارے پر خوبصورت لڑکیاں تمہارے پاس آ جائیں، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ میری بات سن کر اسفن نے گہری سانس لی اور بولا، کسی فارغ وقت میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، فی الحال تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کیا پسند کرتی ہو اور کیا نہیں۔ جب بھی وہ میری ذات میں دلچسپی لیتا مجھے بہت اچھا لگتا، مجھے اس سے نئے سرے سے محبت ہوتی۔ میں شروع سے ہی چاہتی تھی کوئی مجھ میں دلچسپی لے، کوئی میرے بارے میں جانے، اور میری یہ تمام خواہشات اسفن پوری کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت تیزی سے میرے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ میں ساری رات اسفن سے باتیں کرتی رہی۔ صبح فجر کے وقت میں نے فون رکھا اور اپنے کمرے میں گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر اس وقت جاگ رہا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو جاگتا دیکھ کر خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے دوبارہ سے لگ رہا تھا کہ میری چوری پکڑی گئی اور اب دوبارہ سے میری بے عزتی ہوگی۔ میں نے موبائل جلدی سے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں بہت غور سے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا اور وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی معمولی شکل بھی اس وقت بہت خاص لگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر جب وہ فارغ ہوا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم اتنی صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ اس وقت اس کا انداز بالکل نارمل تھا۔ میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں چہل قدمی کے لیے باہر گئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا، پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور خود قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھ کر میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی اللہ کا نام لوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے موبائل پر دوبارہ بیل بجی۔ میں نے دیکھا کہ اسفن کا میسج تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اسفن سے بات کی تھی، پھر اس نے مجھے میسج کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھ سے آج مل سکتی ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میرا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ اتنے عرصے سے میں اسی بات کا تو انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب مجھ سے باہر ملے اور میں کب اس پر دوبارہ سے اپنے حسن کی بجلی گراؤں۔ میں نے میسج کا جواب دیا، ٹھیک ہے، ٹائم اور لوکیشن بتا دو، میں آ جاؤں گی۔ میں اسفن سے بات کر کے فارغ ہوئی تو دیکھا میرا شوہر بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اس وقت دکھ دکھائی دیا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ اسے کیا ہو گیا۔ کیا آج ہم باہر کھانا کھانے کے لیے چلیں؟ ویسے بھی مجھے آفس سے چھٹی ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا اور کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، آج میں اپنی دوست کے ساتھ باہر جاؤں گی۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے یہ پروگرام بنایا تھا۔ میری بات سن کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ دوبارہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ میں پوری رات کی جاگی ہوئی تھی اور اس وقت میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ جلد ہی چند لمحوں کے بعد میں سو گئی۔ تقریباً دن کے 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا جہاں پر اسفن کا میسج تھا۔ اس نے مجھے 3:30 بجے کیفے بلایا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور تیار ہو گئی۔ اس دن میں نے سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ میں نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو بے ساختہ اپنی نظر اتاری۔ واقعی مجھ سے پیارا کوئی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب مجھے اپنے شوہر کی آواز آئی۔ اس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم سے پیارا کوئی نہیں ہے، بس تم میں تھوڑی سی کمیاں ہیں، اپنی ان کمیوں پر قابو پالو، تم دنیا کی سب سے مضبوط اور سب سے حسین عورت ہو۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں مجھے بہت زہر لگتی تھیں۔ وہ اپنی عمر سے کچھ زیادہ بڑی باتیں کرتا تھا۔ اس کی اس بات کا میں نے جواب نہ دیا اور تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ اس دن میں نے اسفن سے بہت ساری باتیں کی تھی۔ اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تھا، اسے اپنی ذات کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ میں بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہوں۔
مجھے اپنے شوہر سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اپنے شوہر کی برائی کر کے جب میں چپ ہوئی تو میں نے اس سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی ایک بھی برائی نہیں کی۔ اس نے بس صرف مجھے یہ کہا تھا کہ یار قسمت کا لکھا ہوا تھا، میں نے قبول کر لیا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ سے خود کو ایک اور موقع دوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہیں پسند کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ کسی نے مجھے جنت کی خوشخبری سنا دی ہو۔ میں نے اسے کہا کیوں نہیں، میں بھول گئی تھی کہ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، اور کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ اس طرح کے وعدے کرنا نہ صرف زیادتی ہے بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ مگر اس وقت تو مجھ پر صرف اور صرف اسفن کا جادو چڑھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ جادو مجھے دن میں تارے دکھا دے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے بیٹھ کر میں اسفن کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اچانک ہی میری نظر دروازے پر پڑی، جہاں سے اس وقت میرا شوہر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی تک میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تیزی سے اسفن کے پاس سے ہٹی اور واش روم والی سائڈ کی طرف چلی گئی، لیکن میری بدقسمتی کہ میرا شوہر بھی وہیں آ گیا۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اپنی دوست کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی ہوں۔ دراصل میں اسی کے ساتھ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئی تھی۔ شوہر نے چاروں طرف دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری دوست کہاں ہے؟ مجھے بھی اس سے ملنا ہے۔ میں نے بہانہ کیا کہ اس کے گھر سے کال آئی تھی، کوئی ضروری کام تھا، وہ جلدی چلی گئی۔ میں بھی ابھی گھر جانے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ شوہر نے کہا گھر جا کر کیا کرو گی؟ تھوڑی دیر میرے ساتھ باہر وقت گزارو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن میرے دل میں چوٹ تھا اور میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اسی وجہ سے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں کیفے سے نکل رہی تھی تب میں نے پلٹ کر ایک بار اسفن کی طرف دیکھا، جو اس وقت بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ عجیب سی چمک تھی جس سے مجھے بہت خوف محسوس ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ سامنے کی طرف موڑ دیا۔ شوہر نے ایک نظر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ تم تھوڑی خوفزدہ لگ رہی ہو۔ میں نے تیزی سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے کے آیا۔ اس پارک میں پہلے بہت دفعہ آ چکی تھی جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ اس دن بھی میں یہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر آئی تھی، لیکن پھر میری اس کے ساتھ انبن ہو گئی۔ جب اتنے عرصے بعد اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر آئی تو مجھے تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار وہ مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جب ہم وہاں سے جانے لگے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے سچے دل سے محبت کی تھی۔ میں نے تیزی سے اس سے پوچھا کہ کی تھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم ابھی مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ بہت پھیکے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا اس کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلا گیا۔ اس نے یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ میں اس کے ساتھ آئی تھی اور میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کی یہ لاپرواہی دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے غصے سے فیصلہ کیا کہ اب میں اس سے فوراً طلاق لے لوں گی۔ اگلے دن مجھے اسفن کی کال آئی۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے گھر بلایا تھا۔ اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، میرا اپنا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، لہٰذا میں نے ایک خوبصورت سا جوڑا پہنا اور نہایت ہی خوبصورتی سے تیار ہو کے اس کے گھر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں لاؤنج میں داخل ہوتی میرے کانوں میں اسفن کی آواز آئی۔ اس کی بات سن کر مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے میری بے وفائی کے قصے سنا رہا تھا۔ مجھ سے بے وقوفی ہو گئی کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وہاں پر چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسفن نے وہ تمام ریکارڈنگز چلا دیں جہاں پر میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بہت تنگ ہوں، میرا بس چلے تو میں اسے آج اسی وقت چھوڑ دوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے بھرے بازار میں میرے سر کے اوپر سے چادر اتار دی۔ شرمندگی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہ کیسے اپنے شوہر کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرا شوہر بھی بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری طرف بڑھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے میں اور اسفند رہ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے مجھے میرے کالج کا زمانہ یاد کروایا۔ آج جس پارک میں میرا شوہر مجھے لے کر گیا تھا، اسی پارک میں ایک دفعہ میں ایک لڑکے سے ملی تھی، لیکن اس سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے اور میرے لائق نہیں ہے۔
اس کے چہرے کے نقوش مجھے اچھے نہیں لگے، میں نے اس کی بہت انسلٹ کی اور اس کے چہرے کا مذاق اڑایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا اسفند ہی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس چیز کا بدلہ مجھ سے اس طرح سے لے گا۔ میں فی الحال اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، ابھی مجھے صرف اپنا گھر بچانا تھا۔ میں اسے وہاں پر چھوڑ کر تیزی سے اپنے گھر چلی گئی، جہاں میرا شوہر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تم سے محبت نہیں بلکہ عشق کیا تھا۔ میں بھی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے دوبارہ اس طرح کا سلوک نہیں کروں گی۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال سکوں، لیکن اتنا ظرف بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں قبول کر سکوں، لہٰذا تم جب چاہو مجھ سے خلا لے سکتی ہو، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کے بعد میں سدھر گئی، میں نے اپنی زندگی سے لڑکوں کا چکر ختم کر دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو منا لیا اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بھی منانے کی پوری کوشش کی اور میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا اور کبھی بھی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا، اور میں سوچتی ہوں آخر میری ایسی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا نیک اور بہترین شوہر ملا، اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسے جیون ساتھی سے نوازا۔ اور میں ہر لڑکی سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا جیون ساتھی چنا ہے، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ جوڑے ہمیشہ آسمانوں پر بنتے ہیں، اور جوڑے وہی ہوتے ہیں، جائز رشتے وہی ہوتے ہیں جو نکاح میں ہوتے ہیں یا جو محرم ہوتے ہیں۔ باقی رشتے ناجائز، جن کا کوئی وجود نہیں، جس میں آپ کو چھپ کے کسی سے ملنا پڑے، کسی سے بات کرنی پڑے، ایسے رشتوں سے آپ کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ایسے رشتے آپ کو ہمیشہ برباد کر دیتے ہیں۔ میری اپنی تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ ہمیشہ اپنے جائز رشتے کو اہمیت دو، عزت دو، اپنے شوہر سے سب کچھ شیئر کرو اور اس کی ہر بات مانو، کیونکہ وہی آپ کا سب سے بہترین دوست ہے۔